الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين تھوڑے دن پہلے عرس گزرا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چھٹی شریف ان کی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا اور متعدد مقامات پر ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو، ان کے درجے کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ 11ویں سپارے میں 11ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور خبردار بے شک جو اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے مددگار ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ سے تعلق پیدا کر لے، اللہ فرماتا ہے اس پر نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کے تعلقات کسی بادشاہ سے ہو جائیں، آپ کو کوئی خوف نہیں رہتا کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ آپ کے تعلقات وزیر اعظم سے ہو گئے، آپ کے تعلقات ملک کے سربراہ سے ہو جائیں تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، بلا تشبیہ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کر لے، اللہ کو اپنا دوست بنا لے، اس پر نہ پھر کوئی غم رہتا ہے نہ کوئی خوف رہتا ہے۔ غم اور خوف اسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی شان کا ذکر کیا اور قرآن پاک میں متعدد واقعات بھی موجود ہیں۔ اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ یہ اللہ والے تھے، ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، جو ایمان پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ 15ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ امتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا اور جو سجدہ نہ کرے یہ اس کو پھر جان سے مار دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کو سجدہ کرتے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ ساتوں اشخاص اللہ والے تھے، نیک تھے، یہ ساتوں کے ساتوں سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کریں۔ اگر بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے اور سجدہ نہیں کرتے تو جان جاتی ہے۔ یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ایمان بھی بچاؤ اور جان بھی بچاؤ۔
انہوں نے فیصلہ کیا کہ راتوں رات اس بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکلیں گے، رات کو سفر کیا کریں گے، رات کو کہیں چھپ جائیں گے اور دن میں سفر کیا کریں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ وہاں سے نکلے کہ اس بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکل جائیں۔ انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب سفر شروع کیا تو ان کے پیچھے راستے میں ایک کتا لگ گیا۔ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بھونکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ کتا بھونکتا رہا تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کتے کی آگے کی ٹانگیں توڑ دی، وہ 2 ٹانگوں سے بھی گھسٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ انہوں نے اس کی دوسری 2 ٹانگیں بھی توڑ دی۔ اب وہ کتا، وہ بھی اللہ کی مخلوق، اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی اور وہ کتا انسانوں کی طرح بولنے لگا۔ اس کتے نے کہا کہ میرے پاس سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، امیر گزرے، جاہ جلال والے لوگ گزرے، میں کسی کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا ہوں کہ تم اللہ والے ہو۔ وہ کتا ان اللہ والوں کے پیچھے لگ گیا۔ یہ حیران کہ کتا انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ اس کی ٹوٹی ٹانگیں بھی صحیح کر سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی ٹانگیں صحیح کر دی۔ اب یہ کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ، یہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا، یہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا، اور 7 تھے تو 8واں ان کا کتا۔ اب یہ کتا ان کے ساتھ ساتھ، پہلے صرف کتا تھا، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ لگا تو ذکر قرآن میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، پہلے صرف کتا تھا، اللہ والوں کے ساتھ لگا، ذکر قرآن میں آ گیا۔ بلا تشبیہ، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کتا اللہ والوں کے ساتھ لگے، ذکر قرآن میں آ جائے۔ اگر ایمان والے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ ساتوں کے ساتوں ایک غار میں جا کر وہاں پر ٹھہرے، آرام کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، یہ ساتوں کے ساتوں سو گئے۔ اور کتنا سوئے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 309 سال سوئے۔ یہ اس غار میں گئے، اللہ نے اس پر نیند کو طاری کر دیا، اور یہ اس غار میں سوتے رہے۔ بادشاہ تھا دقیانوس، اس کا انتقال ہو گیا۔ 300 سال کے بعد ایک نیا بادشاہ آیا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس کے زمانے میں آپس میں بحث چھڑ گئی کہ جو حشر ہوگا، جو انسان کو سزا ملے گی، وہ اس پہ جسم کو دی جائے گی یا روح کو دی جائے گی۔ ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، یہ اس میں بحث کر رہے تھے کہ جسم کو سزا دی جائے گی یا روح کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد، یہ 309 سال یہ غار میں سوئے، نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کے ساتھ اور کوئی مسئلہ ہوا۔ اللہ نے 309 سال ان کو سلامت رکھا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سورج جب نکلتا تھا تو اس غار پر دھوپ پڑنے نہیں دیتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں سے گزر جایا کرتا تھا۔
اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کروٹیں ہم بدلا کرتے تھے، اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ والے تھے ان کو محفوظ کیا اور 309 سال کے بعد ان کو جگایا۔ جب یہ 309 سال کے بعد جاگے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہیں، اس غار میں کتنا ٹھہرے ہیں۔ کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن۔ زمانے کے لیے وہ ٹائم تھا 309 سال کا، اور ان کے لیے وہ ٹائم تھا 1 دن یا آدھا دن۔ جب اٹھے تو کہنے لگے بھوک لگی ہے، بازار جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ ان کے پاس سکے تھے، انہوں نے سکے نکالے، ایک ساتھی کو دیے، کہا تو بازار جا اور بازار جا کر کھانے کو لے کر آ۔ وہ بازار گیا، اس نے دیکھا کہ وہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ بڑا دیکھ کر حیران ہوا کہ کل تو میں یہاں سے گزرا تھا لیکن یہاں کا تو نقشہ ہی بدل گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ وہ گیا دکاندار کے پاس، اس نے دکاندار کو سکے دیے۔ دکاندار نے جب سکے دیکھے، دکاندار کہنے لگا یہ سکے تو میرے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھے، تم کون سے زمانے کے لوگ ہو؟ اس نے کہا میں کل تو یہاں سے گیا تھا، بادشاہ تھا دقیانوس۔ اس نے کہا اس بادشاہ کو مرے ہوئے 309 سال گزر چکے ہیں۔ یہ حیران ہوا، کہنے لگا تو اب کون بادشاہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ بیدروس ہے۔ یہ آیا، اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لے کر وہاں پر گیا۔ بازار میں شور ہو گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ اتنی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہاں پر شور ہوا، لوگ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نیک تھا، بیدروس اس کا نام تھا۔ اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، کل ہم یہاں سے نکلے تھے، بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، ہم نے کہا جان بھی بچائیں ایمان بھی بچائیں۔ بادشاہ نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 309 سال سلامت رکھا، نہ تمہارے جسم خراب ہوئے، جو تمہارے جسم پر کپڑے تھے وہ خراب نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سزا جسم کو دی جائے گی یا روح کو دی جائے گی، بادشاہ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ لوگ سامنے آ گئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلامت رکھا۔ آج بھی اللہ جس کے لیے چاہے جسم سلامت رہتے ہیں۔ کتنے صحابہ کرام کی قبریں کھلی، اللہ والوں کی قبریں کھلی، ان کو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا لیکن ان کے جسم سلامت تھے۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی جسم سلامت رکھتا ہے۔ تو بادشاہ کے لیے اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نضر بن حارث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہیں سے ہڈیاں اٹھا کر لایا، بوسیدہ ہڈیاں تھی، اس کا چورا چورا ہو رہا تھا۔ نبی پاک کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ تو اس کو جواب دیا گیا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نمونہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسان بنا دیا، اب تو نمونہ موجود ہے۔ تو بادشاہ کے لیے اپنی قوم کو سمجھانا آسان ہو گیا۔ تو جو اللہ سے تعلق پیدا کر لے، اللہ کا ہو جائے، وہ مر کر بھی مرتا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ ایک حدیث شریف
آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ فرائض سے زیادہ کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے حدیث قدسی میں بتایا گیا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اولیاء اللہ سے بغض و عداوت رکھنا، ان سے حسد رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، بربادی میں ڈالنا ہے۔ جو اللہ والا ہو جائے اور بندہ اس سے بغض و عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو جنگ کا چیلنج دیا ہے، ایک جو اللہ والوں سے دشمنی رکھے، دوسرا جو سود کا لین دین کرتا ہے، جو سود خور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ کا چیلنج دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا پیارا ہو جاتا ہے وہ فرائض سے زیادہ کسی اور چیز کو محبوب نہیں رکھتا۔ نماز کا خیال کرتا ہے، روزوں کا خیال کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، حج فرض ہے تو حج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس میں کوتاہی کرتا نہیں ہے۔ فرائض کو سب سے پہلے محبوب رکھتا ہے، اس کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تہجد میں بھی نوافل پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے۔ اس کو جب موقع ملتا ہے وہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے۔ اتنے نوافل پڑھتا ہے، اتنے نوافل پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت میں داخل کر لیتا ہے۔ اتنے نوافل پڑھتا ہے کہ وہ ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کو ہم اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب بندہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا بندہ نہیں ہو جاتا، بندہ خدا کی طاقتوں کا مظہر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان کی ہے جو نوافل پڑھنے سے اللہ کا ولی بن جائے، جو نوافل پڑھنے سے اللہ کا ولی بن جائے۔ اس کی آنکھوں کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ اور جو مادر ذات ولی پیدا ہو، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو اندازہ کر لینا، سارے ولی مل جائیں یہ تابعین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے تابعین مل جائیں یہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے صحابی مل جائیں نبیوں کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، سارے نبی مل جائیں میرے نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جائے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اور جو اللہ کا محبوب ہو، میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی طاقتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک انگلی اٹھتی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، ایک انگلی کا اشارہ کرتے تھے، ڈوبا ہوا سورج واپس آتا تھا، درختوں کو اشارہ کرتے تھے، درخت چل کر آتے تھے، کنکر کو اشارہ کرتے تھے، کنکر کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے نوافل سے، نوافل کی کثرت سے، اس کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کا ولی مادر ذات پیدا ہو، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ داتا صاحب ہو، وہ خواجہ غریب نواز ہو،
خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ 90 لاکھ آسان کام نہیں ہے کسی کو مسلمان کرنا۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو، کافروں کو کلمہ پڑھانا۔ ہو سکتا ہے میرے بھی والد، دادا، پردادا کوئی ہو جن کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہو، ہندوستان میں اسلام لے کر آئے، 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ آج ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ والوں سے محبت ہماری کیوں ہے؟ حدیث شریف موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل امین آسمان کی مخلوق میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ زمین والوں میں اعلان کرو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج مجھے بتائیں داتا صاحب کو، غوث پاک کو، خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی صدیاں گزر گئیں۔ میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری بھی ان سے نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، صرف تعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں۔ ہماری محبت کس لیے ہے؟ کہ وہ اللہ والے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک یہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی، اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو میرا دوست تھا کیا اس سے دوستی رکھی تھی؟ جو اللہ کا دوست ہو جائے اس سے دوستی رکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو جائے اس سے دوستی رکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ رسول کا دشمن ہو اس سے دشمنی رکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے اللہ کی وجہ سے۔ جو اللہ کے بارے میں صحیح بات نہ کرے، اچھی بات نہ کرے، جو رسول کے بارے میں، جو اولیاء اللہ کو برا کہے، ان سے پھر دشمنی رکھنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کی دوستی کی وجہ سے، اللہ کی دشمنی کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ کسی سے ملتا ہے تو اس لیے ملتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم کسی سے ملتے ہیں، ہمارے لاکھ مطلب ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو، آج وہ دور آ گیا، سلام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یار اس سے کوئی کام نکل آئے گا، کوئی مطلب ہوگا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا ہوتا ہے وہ اگر کسی سے محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، کسی تعلقات کی وجہ سے اس سے محبت نہیں رکھتا، میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے تو یہ میرا بھی پیارا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کے ساتھ اچھے سے ملنا چاہیے۔ بلا شبہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا باس ہے، کوئی اور سربراہ ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، آپ اس کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، اپنی نوکری بچا سکتے ہیں، لیکن دل سے محبت کر سکتے نہیں ہیں۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو گستاخ رسول ہو، آپ اس سے دل سے محبت رکھ سکتے نہیں ہیں۔ دنیا کے لین دین ہو سکتے ہیں، دنیا کے لین دین ہو سکتے ہیں، دلی محبت اگر کسی نے اللہ رسول کے دشمن سے رکھی، کل قیامت میں دن اس کو جواب دینا ہوگا، اس کو اس بات کا وہ قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی۔ تو اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں
متعدد مقامات پر ہے، ایک مقام پر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی قرآن و حدیث میں شان بیان کی گئی ہے، بتوں کی مذمت کی گئی ہے، بتوں کی مذمت کی گئی ہے، قرآن پاک نے ان کا رگڑا لگایا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے بتوں کے بارے میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑتے ہیں؟ یہ بتوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ان پر مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ بتوں کا رگڑا لگایا ہے قرآن پاک میں۔ اولیاء اللہ کی شان بیان ہوئی ہے قرآن میں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ 19واں پارہ اٹھائیں، 19واں پارہ اٹھائیں کہ اللہ کے ولی میں طاقت کتنی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جن بھی موجود تھے اور اس کے اندر انسان بھی موجود تھے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو خط لکھ چکے تھے کہ تو آجا آ کر مسلمان ہو جا، مجھ پر بڑائی نہ چاہ۔ وہ ملکہ تھی، اس کا تخت تھا جس پر بیٹھا کرتی تھی، وہ بہت بڑا تخت تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس کے آنے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ وہ تخت یہاں پر آ جائے، میلوں دور رکھا تھا، میلوں دور رکھا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے، دربار لگا ہوا تھا جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح دربار لگا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم میں سے کون ہے جو تخت لے آئے؟ جن بولا، جن بولا، جن نے کہا میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ میلوں دور رکھا ہے، کتنا گز لمبا ہے، کتنا گز چوڑا ہے، بہت دور رکھا ہے۔ جن نے کہا سلیمان علیہ السلام میں آپ کی نشست ختم نہیں ہوگی، جو آپ کا دربار لگا ہے میں تخت لے آؤں گا، آدھے دن میں یا ایک دن میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تخت اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کی نظر اس اللہ کے ولی کو دیکھ رہی تھی جو دربار میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا اپنی پلکیں نہیں جھپکائیں گے میں تخت لے آؤں گا۔ میلوں دور رکھا ہوا ہے، میلوں دور رکھا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ، اس نے کہا یہ رکھا ہے، انہوں نے کہا لاؤ، اس نے کہا یہ رکھا ہے۔ واقعہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا لاؤ، انہوں نے کہا یہ رکھا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں ولی کی شان بیان کی ہے، تو پھر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ غوث پاک نے 12 سال ڈوبی ہوئی برات کو ترا دیا، تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ایک مقام سے ہاتھ بڑھاتے تھے، اپنے مریدوں کی مدد کرتے تھے۔ قرآن نے بتا دیا کہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، یہ میرے ولی کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ ولی کی شان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سارے ولی مل جائیں یہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے صحابی مل جائیں یہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، سارے نبی مل جائیں یہ میرے نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اندازہ کر لینا جب ولی کی اتنی طاقت ہے تو ہمارے نبی کی کتنی طاقت ہوگی۔ قرآن تو ولی کی طاقت کو بیان کر رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میلوں دور پڑا ہوا تخت نہ کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا، اشارہ کرتے ہیں تخت آ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ اس کی طاقت ہے جس کو ہم نے کتاب کا کچھ علم عطا کیا، کتاب کا کچھ علم عطا کیا۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، اور بتوں کا رگڑا لگایا ہے، بتوں کا رگڑا لگایا ہے۔ جو ہمارے اولیاء اللہ کے مزار کو بتوں کے ساتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں وہ جس طرح بتوں کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تم مزاروں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہو، وہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ بہت لمبا ایک موضوع ہے، کبھی اس پر ہی بات کریں گے کہ جو ہمارے مزارات کو، جو اللہ والوں کو بتوں کے ساتھ ملاتا ہے تو وہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔
تو جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے، میں نے آپ کو حدیث سنائی، تو اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو داتا صاحب سے دشمنی رکھے، غوث اعظم سے دشمنی رکھے، خواجہ غریب نواز سے دشمنی رکھے، تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو جنگ کا چیلنج ہے، اللہ اس کو جنگ کا چیلنج دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا نہیں ہے۔ ہم پر لازم کر دیا ہے جو اللہ کا ولی ہو جائے اس سے محبت رکھنی ہے، جو اللہ رسول کا دشمن ہو ہم اس سے دل سے محبت رکھ سکتے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استاد جی آپ سے کچھ کلام کریں گے۔